السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما بعض يوم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سامعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سماعت فرما چکے۔ ان کی پیدائش، فرعون کے یہاں پرورش، جادوگروں کے ساتھ، ساحروں کے ساتھ مقابلہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر سے شادی، اور پھر طور سینا میں رب سے ہم کلام، توریت اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے آزاد دلانا، فرعون کو دریائے نیل میں غرق ہونا، میدان تہ میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اترنا، پتھر سے چشمہ جاری ہونا، گویا کہ ایک بعد دیگرے کم و بیش پوری واقعات آپ سامعین نے سماعت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے کوچ کر جانا، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مقابلہ ہونا، یہ تمام چیز آپ کے ذہن میں یہ باتیں تمام محفوظ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اور پھر گائے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ سامعین نے سماعت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 نبی تشریف لائے، 4000، لیکن تفصیل کے ساتھ تمام انبیاء کرام کا نام تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، باقی احادیث مبارکہ میں ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا نبیوں کا تذکرہ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب آج
آپ حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ سماعت فرمائیں گے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہے، حضرت عزیر علیہ السلام۔ جب بنی اسرائیل بیت المقدس فلسطین میں جا کر رہنے لگے اور بہترین زندگی گزارنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد سینکڑوں سال پھر وہ لوگ ختم ہونے کے بعد برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ قوم کیسی قوم ہے آپ تو سماعت فرما چکے، جو خود اپنے نبی کو کہے کہ آپ اور آپ کے خدا لڑے جا کر قوم عاملکہ سے، ہم نہیں جاتے، ایسی قوم ہے یہ، اور یہی یہودی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جو بڑے بیٹے تھے، جن کی تذکرہ، جن کا واقعہ آپ سماعت فرما چکے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جو سب سے بڑے بیٹے، اس کا نام یہودا تھا، اور اسی کی نسبت سے جتنی قومیں ان کی نسل چلی وہ یہودی کہلائی، اور وہی یہودی ہے۔ یہ قوم بہت ہی شرکس، آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں سماعت فرما چکے کہ انہی قوموں کو بندر بنا دیا گیا تھا، آپ سماعت کر چکے ہو کہ یہی قوم تھی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سماعت فرما چکے کہ 70 ہزار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ جب گائے کی پوجا ہوئی تو 70,000 کو قتل کر دیا گیا۔ جب ایک شخص نے زنا کیا تو وہاں طاعون کی بیماریوں سے 70,000 ہلاک ہو گئے۔ یہ بہت شرکس قوم ہے۔ قوم عاملکہ کا ایک بچہ ان کے عبادت گاہوں میں ملا پڑا ہوا 3-4 دن کا، معلوم نہیں کہ وہ کس کا بچہ ہے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے اٹھایا اور اپنی پرورش میں لے لیا، اور اس کا نام رکھا بخت نصر، بخت نصر۔ وہ جب بڑا ہوا بہت طاقتور بنا، بادشاہیت حکومت اس کے ہاتھ میں آئی، اور افواج بہت جمع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد 150-200 سال کے بعد یہ بخت نصر بیت المقدس میں جا کر حملہ کیا اپنے افواج کے ساتھ۔ اس وقت تقریباً 18 لاکھ بنی اسرائیل تھے، یہودی۔ پورے فلسطین، اسرائیل کا جو ابھی خطہ ہے، تمام کے تمام ان کے قبضے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ ظالم بادشاہ اس لیے مسلط کیا بخت نصر کو کہ وہ قوم بہت شرکس ہو چکی تھی، اپنی نبیوں کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام ان کے بیچ نبی بن کر آئے تھے۔ جو حضرت عزیر علیہ السلام نصیحت کرتے، ان کے خلاف وہ کام کرتے۔ توریت کوئی نہیں پڑھتا، گھر میں رکھ دیا جاتا سجا کر کے، جیسے آج بھی ہمارا یہی کام ہے۔ قرآن ہمارے بیچ ہے لیکن ہم تلاوت نہیں کرتے، بس وصول برکت کے لیے گھر میں رکھ دیے ہیں، طاق میں سجا ہوا ہے۔ وہ بنی اسرائیل اس زمانے میں وہی کیا کرتے تھے، اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا کرتے تھے، اور جو تمام شریعت ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اس کے خلاف کام کیا کرتے تھے، حد سے زیادہ گناہوں میں ملوث ہو چکے تھے۔ تب بخت نصر نے ان کے اوپر چڑھائی کی، اور ایسا کہ تمام کو تیتر بتر کر دیا۔ اس نے 6 لاکھ کے تقریباً یہودیوں کو قتل کیا، بنی اسرائیلیوں کو،
اور 6 لاکھ کے لگ بھگ قیدی بنا کر لایا اور 6 لاکھ کو تتر بتر کر دیے، یہاں سے وہاں سب جو بچے بھاگ کر چلے گئے، اور جتنے شہر میں گھر تھے مکانات تھے سب کو ڈھا دیا، بالکل نیست و نابود، کھنڈر بنا دیا اس علاقے کو۔ اور ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، قیدی بن کر کے بخت نصر لایا۔ کچھ دن کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام رہا پا گئے، اپنے گدھے میں سوار ہو کر کے اس علاقے سے گزرے جو بالکل کھنڈر ہو چکا تھا۔ پوری قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ 264 آیت نمبر، آپ پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ جب اس کھنڈر علاقے کو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھے تو انہوں نے کہا اللہ اس کو کیسے دوبارہ آبادیوں کو لائے گا، یہ تو بالکل کھنڈر ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے آپ سماعت فرما چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ بولا ہاں مجھے یقین ہے، لیکن اپنے قلب کو، اپنے دل کو مطمئن کے لیے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انبیاء کرام کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب کائنات قدرت والا ہے، لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے، دیکھنا چاہتے، قلب اقرار، یعنی قلب کو یقین کے لیے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام یہ کھنڈر دیکھ کر کے بولے اللہ اب اس کو کیسے دوبارہ یہاں آبادی آئے گا، کیسے یہاں دوبارہ زندہ ہوں گے، تو پورا کھنڈر بن چکا ہے، پورے گھر ڈھا گئے، ہر چیز ختم ہو چکا ہے۔ پھل تھے، انگور تھے، لیکن کوئی کھانے والا نہیں تھا ان پھلوں کو، باغات چشمے جاری تھا، لیکن کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو ان پھلوں کو توڑ کر کھائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کچھ انگور کے گچھے توڑے کھائے اور کچھ نچوڑے اس کا جوس بنائے، اور کچھ روٹیاں سوکھی پڑی تھی اس جوس میں ڈال کے چھوڑ دیے کھانے کے لیے کہ یہ روٹی سوکھی ہوئی ہے، جب گیلی ہو جائے گی اس شربت میں تو میں اسے تناول فرماؤں گا۔ انگور کھانے کے بعد گدھے کو ایک درخت سے باندھ دیے، اور وہ شیرہ جس میں روٹی ڈال کر رکھے ہوئے تھے سرہانے رکھ کر کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ اب وہ تھوڑی دیر سونے کا جب سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ دیکھیے غور سے سماعت فرمائے، اللہ کی قدرت کے اوپر، قادر مطلق، جس کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہو قرآن پڑھیے کہ اللہ کون ہے، کیا ہے اللہ۔ روح قبض ہو گئی، 70 سال کا زمانہ گزر گیا، 1-2 سال ہی، 70 سال کا زمانہ گزر گیا۔ تو فارس کا ایک بادشاہ جو ابھی ایران کہلاتا، فارس اس وقت زمانے میں، وہ بیت المقدس کی طرف گیا تو کھنڈر دیکھا تو بہت تعجب ہوا اسے کہ یہاں تو بیت المقدس ہے، یہ کھنڈر پڑا ہوا ہے۔ اس نے قوم عاملہ کے اوپر، آنے بخت نصر کے اوپر چڑھائی کیا 70 سال کے بعد، اور چڑھائی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کے اوپر اسے فتح عطا فرما دی، اور پورے ایران کو یہ فتح کر لیا، فارس اور ایران کو فتح کر لیا۔ اور فتح کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو جا کر کے بیت المقدس میں بسایا، اور جو بخت نصر نے جسے قیدی بنا کر لایا تھا، بنی اسرائیلیوں کو یہ قید خانے سے چھڑایا اور انہیں بیت المقدس میں جا کر پھر سے بسایا، اب بڑے بڑے محلات بنا دیا،
بیت المقدس کو संवार दिया, उस मस्जिद को अब बेहतरीन तरीके से बनाया. वो शहर इतना खूबसूरत बन गया कि पहले से भी ज़्यादा खूबसूरती नज़र आने लगी उस शहर में. 70 साल के बाद लोग वहाँ रहने लगे, बसने लगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने लगे. इस तरह होते हुए 100 साल मुकम्मल पूरा हो गया. 30 साल के अंदर वो शहर बहुत बेहतरीन खूबसूरत शहर बन गया जो खंडर हो चुका था. इंसानों की आबादी वहाँ हो गई, चहल पहल हो गया, बाज़ारें लग गए, यानी आम जिंदगियाँ जिस तरीके से चलती है रौनक वहाँ चालू हो गया. हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उठाया. 100 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला पूछा, ए उज़ैर तुम यहाँ कितने देर तक ठहरे? क्योंकि जब वो अंगूर खा के जूस बनाकर रोटी डाल के गधे को बांध कर सोए थे, उस वक्त सुबह का वक्त था. अपने हिसाब से रख लीजिए 9-10 बजता होगा. और जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद, उस वक्त असर का वक्त था. तो ये सूरज देखते हुए बोले कि एक दिन या उससे भी कम, थोड़ा दिन या उससे भी कम. तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उन्जुर हिमारिका, अपने गधे की तरफ देखो. जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि गधा है ही नहीं है, उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई है, गल सड़ करके हड्डी. ताजुब किया कि सुबह सोया हूँ, शाम को उठ रहे, इतनी देर में मेरे गधे का ये हाल हो गया. तब अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि तुम यहाँ एक दिन या एक दिन से कम नहीं बल्कि 100 साल तक सोते रहे. कितने साल तक सोते रहे? 100 साल तक. हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उस खंडर बस्ती को देख करके क्या कहे कि अल्लाह तबारक व तआला अब इसे दोबारा कैसे आबादियों में मुब्तला कर देगा. अब अल्लाह तबारक व तआला को दिखलाना हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को कि देखो 100 साल के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दोबारा ज़िंदा हुए. और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपने मशरूब की तरफ देखो, यानी अंगूर की तरफ देखो जिसको तुमने निचोड़ करके जूस बनाया था, शरबत बनाया था. हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब देखे तो ताज़ो, बिल्कुल ताज़ा, तरो ताज़ा. ये अल्लाह की कुदरत है कि जिसे चाहे ताज़ा रखे और जिसे चाहे इसको नाबूद करे. यहाँ से हमें सबक क्या हासिल हुआ? 100 साल तक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम मौत में रहे, रूह जिस्म से निकल चुकी है. किसने हिफाजत किया हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्मों को? जो ये कहते माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उनके लिए बहुत नसीहत अफरोज़ वाक़या है. तो देखे अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को किस तरीके से हिफाजत फरमाता है. अरे नबी तो बहुत दूर की बात है. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए अज़ान दे अल्लाह की मोहब्बत में, उसके जिस्म को भी मिट्टी नहीं खाती है. जो अज़ान दे अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, मस्जिद में जो अज़ान देता अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म की हिफाजत फरमाता है, मिट्टी को खाने नहीं देता है. तो जब एक मुअज्जिन का ये मर्तबा है तो आलिम, हाफिज़, उलमा, वली, नबियों का मर्तबा, शोहदा का मर्तबा क्या होगा? इसे अंदाज़ा लगाइए. एक मुअज्जिन के बारे में रब कायनात के रसूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मोहब्बत से अज़ान दे दे कब्र में उसकी मिट्टी उससे के जिस्म को नहीं खाती है. हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अपने गधे की तरफ देखो. अल्लाह तबारक व बाहुक्म अल्लाह तबारक व तआला गधे की हड्डी जॉइंट होना चालू हो गया. तमाम हड्डियाँ जॉइंट हो गई गधे की शक्ल में. फिर उसमें गोश्त पड़ा. हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी आँखों से देख रहे उस गधे को. गोश्त, हड्डी जॉइंट होने के बाद गोश्त, फिर चमड़ी, उसके बाद फिर उसके अंदर रूह आ गई और गधा फिर अपनी बोली बोलता हुआ वो खड़ा हुआ. सुभान अल्लाह बोलिए.
کہ یہ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، قادر ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اٹھائے گا۔ دیکھیے گدھا سڑ گیا تھا، ہڈیاں بکھر گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شیر کے پیٹ میں یعنی شیر بھی کھا لیا ہو انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے وہاں سے زندہ کرے گا، شیر کے پیٹ سے۔ یہ جو جلا کر کے راکھ کو پھینک دیتے ہیں کہ اب یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، جلا کے راکھوں کو ندی میں بہا دیتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے تو راکھوں کو جمع کر کے اس سے پھر جس کی راکھ رہے گی اس سے اسے زندہ کرے گا اور حشر کے میدان میں لائے گا۔ کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے اسے جلا دیا جائے یا مٹی میں دفن کر دیا جائے یا شیر کھا لے یا کچھ بھی ہو جائے، اللہ قدرت والا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے میں سوار ہو کر کے بستی کی طرف نکلتے، دیکھ کے تعجب کرتے، یہی کھنڈر بستی، ایک بھی گھر نہیں تھا۔ آج دیکھو، پھر اپنے بستی کی طرف جاتے ہیں تو اندازے کے ساتھ اپنے گھر کے پاس پہنچتے ہیں۔ آج 12-13 سال میں حیات بدل جاتی ہے۔ یہ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اپنے گھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھے، ایک ضعیف بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جو اپائج ہے، آنکھ سے اندھی ہے، روشنی نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پوچھے کیا عزیر کے گھر یہی ہے؟ وہ بڑھیا سن کر تعجب کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزرے ہوئے 100 سال کا زمانہ ہو گیا، ہم لوگ بہت تلاش کیے لیکن نہیں ملے، آپ کون ہو جو 100 سال کے بعد حضرت عزیر کا نام لے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہی عزیر ہوں۔ بولے اچھا آپ عزیر ہیں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو دعا کرتے تھے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میری آنکھوں کی بینائی آ جائے، آج میں تندرست ہو جاؤں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس بڑھیا کی بینائی آ جاتی ہے، تندرست ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب دیکھتی ہے تو پہچان جاتی ہے کہ اب حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اور جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کو موت آئی تھی اس وقت 40 سال کی عمر شریف تھی، اور وہ 40 سال جب 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو اسی عمر میں زندہ ہوئے، 40 سال کی عمر میں، 140 سال نہیں، وہی داڑھی کالی، بال کالے، جوان بالکل تندرست۔ اور وہ جو بڑھیا تھی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی خادمہ تھی، خدمت کیا کرتی تھی۔ 20 سال کی اس وقت کی، ابھی 120 سال کی عمر ہو چکی اس بڑھیا کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بولے میرے بیٹے کہاں ہیں؟ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے تھے جو 18 سال کے تھے۔ بولے وہ تبلیغ کر رہے، دین کی تبلیغ کر رہے، چلیے بنی اسرائیل میں لے کر گئے، اور وہ بڑھیا اعلان کی دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ آگے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ سب دیکھ کر تعجب کیے کہ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام آ گئے۔ تو ان کے بیٹے بولے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو میرے باپ تھے، دونوں کندھوں کے بیچ میں چاند نما نشانی تھا بال کا، آپ قمیض نکالیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب دیکھا گیا تو وہاں چاند نما پہچان تھا، بال کا بنا ہوا تھا۔ ان کے بیٹے بولے بے شک آپ ہمارے والد ہیں، آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ بیٹا 118 سال کا اور باپ 40 سال کا۔ یہ پہلا ایسا ہے کہ باپ بڑا بیٹا کیا کہتے ہیں، باپ چھوٹا بیٹا بڑا، باپ 118 سال، بیٹا 118 سال اور باپ 40 سال کا۔ اس طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام پھر اپنی قوم میں، ان کی قوم بولے حضرت عزیر علیہ السلام کو توریت جو ہے زبانی یاد تھی، آپ ہمیں سنائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پوری توریت سنا دیے، اور پھر انہوں نے لکھے، اس لیے کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو تمام توریت کو جلا دیا تھا، ختم کر دیا تھا نسخہ کو، اور اس کے حضرت عزیر علیہ السلام کو ختم ہو جانے کے بعد پھر یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بولے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔
جس طریقے سے عیسائیوں نے یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طریقے سے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کہ یہ اللہ کا بیٹے ہیں، اس لیے وہ کفر کے دلدل میں پھر مبتلا ہو گئے، اور آج بھی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اللہ ہر چیز سے پاک و صاف ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سننے کے بعد ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اور قیامت کے دن ہم کو پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جسم کو حفاظت میں رکھتا ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو حرام دے دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، ختم کر دے۔ ہر نبی زندہ ہے، ولی زندہ ہے، جو اچھے کام کر کے شہداء زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت عزیر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کچھ اعلان ہے۔ ساحل ملت مہد سبحانی کے جو بانی تھے، فاؤنڈیشن تھے، آج ان کا عرس ہے، اور اس میں اسجد رضا تشریف لا رہے ہیں، جو تاج الشریعہ کے شہزادے ہیں۔ آپ عشاء کے بعد وہاں پہ نعت خوانی اور تقریریں ہوگی۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی محمود اختر صاحب تشریف لائیں گے جو بیان کریں گے، اور مغرب کے بعد چادر پوشی ہوگی، اس میں بھی شامل ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اور دعا بھی ہے، دعا کر لیجئے۔ کن کا ہے تو منصور علی خان صاحب جو کل انتقال کر گئے، مرحوم منصور کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہ صغائر کبائر کو معاف عطا فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ان کی قبروں کو حد نگاہ کشادہ عطا فرما دے، اور ان کے محلقین کو، ان کے جتنے رشتہ دار ہیں سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفار ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔